إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام السلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. من يشفع شفاعة حسنة، جو بندہ کسی کی سفارش کرے شفاعت حسنہ اچھی بات، کوئی کسی کے طرح یکن لہ نصیب منہا، تو شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ضرور اسے بھی نیکی کا حصہ عطا کریں گے. من یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو بندہ کسی کو برائی کے کام کے پر ابھارے اور برائی کی باتیں جا کے آگے سفارش کر یکن لہ کفل منہا، ضرور اس برائی سے اس کو حصہ پہنچے گا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی بیس رکھنا، بنیاد رکھنا، اسی پہ ہر چیز مبنی ہے. اگر نیکی کی بنیاد رکھی گئی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے، اور یہ مسجد جس نے بنائی ہے اور اس میں اور جو بندہ بھی کام کرتا ہے، عمر بکر زید کوئی اپنا بیگانہ صالح، ہر کسی کو جو بندہ بھی نماز پڑھے گا اسے 100 سال ہو گئے نا اس مقام کیے ہوئے، تو 100 سال کے بعد بھی اسے نیکی پہنچتی رہے گی. اور کسی نے یہ برائی کا اڈا کسی جگہ پہ قائم کر دیا ہے، وہ شرک کا اڈا، بدعت کا اڈا. میں مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ روہی کا علاقہ ہے، یہ باغوباد سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کے ورنہ آگے ریگستان کے اندر ایک دربار ہے جس کا نام وہ حیدر پیر کے نام سے مشہور ہے. شکاری لوگ اس کے ساتھ حیدر پیر سے نا 1 کلومیٹر قریبی قلعہ خیر گڑھ شاہ ہے. قلعہ خیر گڑھ شاہ فوجیوں کا قلعہ ہے، ادھر شکاری لوگ آ کے سٹے کرتے ہیں اور اپنا وہ کھانا پکانا کرتے ہیں. یہ حیدر شاہ جو پیر ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک پٹھان تھا، مر گیا، پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا بنا، جہنمی ہے. اس نے ان جہل لوگ جو یہ بکریاں یہ گائے چرانے والوں کو اس نے صرف اس مذاق کے پر ایک اپنی قمیض کا ٹکڑا پھاڑ کے اس نے ایک ڈنڈے کے اوپر جھنڈا لگا کے کھڑا کر دیا، اور یہ جو گائیں چرانے والے یہ بہوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اسی کو سجدہ شروع کر دیا. اس سے منت منوتیاں اور نظریں رکھ دی. آج جا کر دیکھ لو کہ وہ اوقاف کا دربار بنا ہوا، اتنا بڑا دربار، شیخ زید ہسپتال ادھر، سارا کچھ ادھر، شہر بنا دیا انہوں نے ادھر جا کے. بڑے بڑے اتوار والے دن وہاں ڈاکٹر ہزار بیٹھتے، بنیاد کے اندر کچھ بھی نہیں. لیکن جب تک اس پہ گناہ ہوتا رہے گا بنانے والے کو ضرور کفلون منہا، اللہ کا قرآن کہتے اسے حصہ ملے گا. جتنے گناہ ہوں گے، اب آپ کو معلوم ہے کہ ایسے آستانوں کے پر درباروں کے پر کون سی نیکی کا کام ہوتا ہے؟ شرک ادھر، بدعت ادھر، بھنگ چرس ادھر، ہر الٹا دنیا کا جو برا کام ہے انہی اڈوں کے پر ہوتا ہے. تو جس بندے نے کسی بنیاد ایسی برائی بنیاد کو اس نے دربار بنا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی برائی کا، شراب کا اڈا، چوری کا، ڈکیتی کا، کوئی ایسا جو شریعت نے جس سے منع کیا، دل کا حدود اللہ سے جو قائم ہو گیا، ایسے اڈے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اس سے اس کا حصہ ضرور ملتا رہے گا، وہ جہنم میں سزا کھاتا رہے گا. جس طرح آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اسے گناہ پہنچ جاتا ہے، ہر قتل کا گناہ اسے ملتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھنے والے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب بھی تم کسی کے اوپر گزرو، اے مذکور فی المعنی ہے،
اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن، جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزرو تو اس سے تحفہ پیش کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو۔ روکا تو ہم نے صرف اس وجہ سے کہ بدعتیوں کو سلام نہ کرو، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اہل توحید کو کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مولانا ارشاد اللہ بصری سے حفظہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو روکا کہ غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو، انہوں نے اللہ کے نام پہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مباحدین کا یہ حال بن گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سلام سے روکا گیا۔ بنیاد الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے بدعتی کو سلام کرنے والا ضرور ایک دن جہنم میں جائے گا۔ اللہ بدعتی کو سلام کرتے ہیں ضرور ایک دن جہنم میں ہو جائے گا، سزا اٹھائے گا۔ اب بتاؤ کہ اتنے بڑے بڑے جید علماء جو ایسی باتیں لکھتے ہیں، اب ہمارے ہاں یہ مشہور بات ہے سلام عام کرو، افشو السلام، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں اہل توحید ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، اس دور کی یہ بات ہے۔ مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام عام کرنے کا کہا ہے تو شرط یہ ہے کہ اہل توحید کو ہی سلام، سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے۔ آپ کس لیے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں زندہ مشرک اور بدعتی کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو، آپ پر سلامتی ہو، اس کا مطلب ہے آپ جس جگہ کھڑے ہو ٹھیک کھڑے ہو۔ اس وجہ سے اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، دوسری بات اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس سے اچھا سلام پیش کرو۔ اس سے ایک بندہ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حدیث کے لفظ، آپ اس سے اچھا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کرو۔ اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو او ردوہا، اس جیسا تو لوٹا دو نا جی، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، یعنی مختلف جو طریقے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے والے، ایک ایک ذرے کا اللہ حساب لینے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین احکام اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کسی اچھے کام کی بنیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی ہمیشہ اللہ ہمیں نیکیاں دیتا رہے۔ آخر دعوانا الحمد